من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لأهله الصلاة والسلام على أهلها ولعنة الله على أهلها السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه الصلاة والسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا سیریز میں آج انشاءاللہ ہم امام حسین علیہ السلام کا مکہ سے جو سفر کا آغاز تھا اور پھر جن مقامات سے امام حسین علیہ السلام گزرے ہیں اور کربلا تک کے تمام جو مقام تھے جس میں سے اہم مقامات اور پھر انشاءاللہ ہر مقام کا نام اور کچھ اس کی تفصیل تو ہم بتائیں گے، اور بعض مقامات ہیں کہ جن کے بعض شخصیات کے ساتھ ملاقاتیں ہیں اور بعض امام کی خطبات ہیں، باتیں ہیں، تو جہاں کوئی اسی شخصیت کی ملاقات کا یا کسی خاص بات کا عنوان ہوگا اس کو ہم تھوڑا سا تفصیل سے بیان کریں گے، اور جہاں اس طرح کی کوئی غیر معمولی کوئی واقعہ نہیں ہوگا تو اس کو ہم سرسری طور پر مختصراً بیان کریں گے۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کا یہ قافلہ مکہ میں جب امام تھے تو حضرت مسلم بن عقیل کے خط کے آنے کے بعد کہ جس میں انہوں نے کوفہ کے حالات کے بارے میں خبر دی تھی کہ کوفہ کے لوگوں نے بیعت کی ہے مسلم کے ہاتھ پہ ہزاروں کی تعداد میں اور حالات جو ہیں وہ حق میں تھے، یوں جناب مسلم نے مولا حسین علیہ السلام کو کوفہ کی طرف آنے کے لیے کہہ دیا تھا، اور اس کے بعد پھر ادھر حج یقیناً امام حج کے بعد ہی نکلتے، لیکن یہاں پر مکہ میں یزید کی طرف سے چند سو سپاہیوں کو مقرر کر دیا گیا تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے قریب شہید کر دیں گے۔ تو اب حرمت کعبہ کا مسئلہ بھی تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کو کہ جب حج کا آغاز ہوتا ہے اور تمام حاجی عرفات اور اس حج کے مقامات کی طرف نکلتے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کو اپنے حج کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کیا، اور اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو مکہ سے روانہ ہو گئے۔ مکہ میں جب امام نکل رہے تھے تو وہاں پر بھی ایک خطبہ آپ نے ارشاد کیا جس میں بنی ہاشم کے لوگ بھی تھے اور کچھ اکابر صحابہ بھی تھے، جس میں آپ نے اپنے نکلنے کے بارے میں بتا بھی دیا اور جو بھی ساتھ دینے کے لیے آنا چاہے ان کو دعوت بھی دی۔ تو جس وقت امام حسین علیہ السلام نے کوچ کیا تو 82 کے قریب اصحاب رسول مولا امام حسین کے ساتھ تھے جب نکل رہے تھے، اور پھر بنی ہاشم تھے، مدینہ صاحب لوگ تھے، پھر کچھ اور لوگ بھی امام کے ساتھ شامل ہو گئے، تو ایک بڑا قافلہ نسبتاً یہ مکہ سے نکلتے وقت تھا۔ پہلا جو مقام مکہ سے نکلنے کے بعد جہاں امام نے قیام کیا وہ مقام ابتح تھا۔ ابتح جو ہے یہ مکہ اور منی کے درمیان جو ہے وہ سیلاب کے گزرنے کی جگہ تھی، تو یہاں پر آ کر امام علیہ السلام نے یہاں پہ قیام کیا۔ تو یہاں کا ایک اہم واقعہ یہ تھے کہ امام کا خط لے کر جو امام کے سفیر بصرہ گئے تھے جناب سلیمان، تو بصرہ سے پھر ایک جو وہاں کے اکابر شیعہ میں سے تھے جن کا نام یزید بن ثبیت تھا، یا نبیت یا ثبیت، یزید بن ثبیت جو ہیں انہوں نے بصرہ سے اپنے بیٹوں کے ساتھ نکل کے، 2 بیٹے ان کے ساتھ تھے عبداللہ اور عبید اللہ، تو ان دونوں بیٹوں کو لے کر یہ بصرہ سے نکلے تھے امام حسین علیہ السلام کے پاس آنے کے لیے۔ تو بصرہ سے مکہ تک کا سفر یزید بن ثبیت نے بہت تیزی سے طے کیا، اور جب یہ مکہ پہنچے تو امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکل چکے تھے۔ تو یہ بھی جب ان کو پتہ چلا کہ امام مکہ سے نکل چکے ہیں تو یزید بن ثبیت اپنے بیٹوں کے ساتھ فوراً مکہ سے امام کے پیچھے پیچھے چل پڑے، اور یہ بھی مقام ابتح پہنچ گئے تھے، لیکن جب یہ وہاں پہنچے
تو یزید بن ثبیت کو امام کی عظمت کا، امام کی بزرگواری کا اور امام سے محبت میں اضافہ ہو گیا یزید کے دل میں۔ کیوں؟ یزید سے مراد یزید بن ثبیت جو امام کے صحابی ہیں۔ تو یہ بن ثبیت جو ہے یہ جب پہنچے ابتہ میں تو ان کو پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام ان سے ملاقات کے لیے دوبارہ مکہ گئے ہوئے ہیں، کیونکہ امام کو پتہ چلا تھا کہ بن ثبیت آ رہے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام ملنے کے لیے دوبارہ گئے تھے۔ تو جب امام علیہ السلام کے پاس دوبارہ یہ چلے گئے، امام سے جب ملاقات ہوئی اور پھر امام کے ساتھ دوبارہ یہ مقام ابتہ آ گئے، اور یہ دونوں جو ہیں امام کے ساتھ یزید بن ثبیت اور ان کے دونوں بیٹے عبداللہ اور عبید اللہ یہ کربلا تک ساتھ تھے، اور یہ پھر شہدائے کربلا میں شامل ہوئے ہیں تینوں۔ اگلا مقام جو ہے مقام ابتہ کے بعد اگلا مقام جو ہے اس کا نام تھا تنعیم۔ تنعیم جو ہے یہ مکہ سے جو حدود حرم کے باہر کا جو ہے یہ جگہ ہے جہاں سے اہل مکہ احرام باندھتے ہیں، یعنی یہ اہل مکہ کے لیے میقات کی جگہ ہے، تو عمرے کا احرام اہل مکہ یہاں سے باندھتے ہیں۔ تو یہ مکہ سے باہر، یعنی سمجھے حدود حرم سے باہر کی جگہ ہے۔ تنعیم میں جب یہاں پہنچا تو امام حسین علیہ السلام کو یہاں پر اس جگہ کا اہم واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یمن سے ایک قافلہ جو ہے وہ آ رہا تھا، تو امام علیہ السلام نے اس قافلے سے کچھ اونٹ کرائے پر لیے تھے اور ان کو کرائے پہ لیے تھے اپنے اس قافلے کے ساتھ لے جانے کے لیے۔ اگلا مقام جو ہے وہ صفا ہے، صفا صاد فے الف اور ہا۔ صفا جو ہے وہ حنین اور حرم کے نشانات کے درمیان واقع ہے، اور ایک اس کے مطابق یہاں پر فرزدق سے امام کی ملاقات ہوئی تھی۔ فرزدق شاعر ہے کہ جس پہ ساتھ امام کی ملاقات ہوئی، تو انشاءاللہ فرزدق کی بات ہم ایک اگلا مقام ہے جہاں بھی فرزدق کی ملاقات کا ذکر ہے، ہم اس ملاقات کا ذکر وہیں پہ کریں گے۔ اگلا مقام جو ہے وہ وادی عقیق ہے۔ وادی عقیق جو ہے یہ مکہ سے نسبتاً نزدیک ہے، اور یہ عراق سے جو آتے ہیں حاجی ان کا یہ میقات بھی کہلاتا ہے۔ اس وادی عقیق کا جو اہم ترین واقعہ ہے وہ حضرت جناب عبداللہ ابن جعفر طیار جو ہیں ان کے دونوں بیٹوں اون و محمد کا یہاں پر امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کرنا اور امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل ہونا، یہ یہاں کا اہم اس جگہ کا واقعہ تھا، کیونکہ عبداللہ بن جعفر طیار خود ساتھ نہیں آئے تھے مدینہ سے، تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو جناب اون کو اور محمد کو، یہ اون و محمد عبداللہ کے بیٹے ہیں، ان میں سے ایک حضرت جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بطن سے ہیں اور ایک جو ہے وہ حضرت عبداللہ کی کسی دوسری بیوی سے ہیں۔ تو جو جناب زینب علیہ السلام کے بطن سے ہیں وہ حضرت اون ہیں جو شہدائے کربلا میں سے ہیں، اور محمد جو ہیں وہ جناب عبداللہ کی کسی اور زوجہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ دونوں جوان جو ہیں امام حسین علیہ السلام سے انہوں نے آ کر ملاقات کی اور اپنے والد کا خط امام تک پہنچایا، اور پھر امام علیہ السلام کے ساتھ یہ دونوں حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے بیٹے امام کے قافلے کے ساتھ شامل رہے، اور یہ پھر کربلا کے واقعے میں امام کے ساتھ امام کی مدد و نصرت میں اپنی جان قربان کی۔ یہاں کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جو ادھر مکہ کا گورنر تھا عامر ابن سعید، تو اس سے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے ایک امان نامہ لیا تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے، تو وہ امان نامہ بھی بھجوایا تھا، لیکن امام علیہ السلام نے قبول نہیں کیا واپس مکہ پلٹنے کو اور اپنا سفر جاری رکھا۔ اگلا مقام جو اس کے بعد ہے آیا وہ وادی صفرا ہے۔ وادی صفرا جو ہے یہ مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف کے اس میں رستے میں یہ آتی ہے، اور رسول خدا بھی اس وادی سے کئی مرتبہ گزر چکے تھے، اور یہاں سے بدر کا یہاں سے بدر تک راستہ ہے جو امام علیہ السلام جب یہاں پہنچے تو یہاں پر ان میں ایک جو ہے وہ جو قبائل کے
جو کہتے ہیں کہ اطراف مدینہ میں جو کچھ قبائل تھے ان کی جو ایک دو شخصیات تھیں جو خود شہدائے کربلا میں شامل ہیں، 2 افراد، وہ اس مقام پر امام حسین علیہ السلام سے ملے۔ ایک جو ہے وہ مجمع بن زیاد ہے اور عباد ابن مہاجر، یہ دونوں امام علیہ السلام کے ساتھ، دونوں بزرگوار امام کے ساتھ شامل ہو گئے یہ مقام وادی صفرا میں، اور یہ دونوں امام کے ہمرکاب رہے یہاں تک کہ واقع کربلا میں روز عاشوراء اپنی جان امام کے قدموں پر نچھاور کر دی۔ یہاں سے یہ 5واں مقام تھا جو میں نے ذکر کیا۔ 6واں مقام اس سے آگے نکل کر ذات عرق ہے۔ یہ جو علاقہ ہے یہ نجد جو ہے آج کے دور میں جس کو ہم ریاض اور یہ علاقہ کہلاتا ہے، یہ نجد اور تہامہ کے درمیان ہے ایک جگہ، اور یہ جگہ جو ہے وہ اہل عراق کا میقات ہے۔ امام جب یہاں پر پہنچے تو ایک شخص تھا بشر بن غالب جو عراق سے آ رہا تھا، تو یہاں امام علیہ السلام کے ساتھ اس نے ملاقات کی، تو امام علیہ السلام نے اس سے بشر سے عراق کے حالات دریافت کیے، پوچھا وہاں کے کیا حالات ہیں، تو بشر نے کہا کہ وہاں کے لوگوں کے دل آپ کے ساتھ مگر تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے کہا صدق اخو بنی اسد ان اللہ یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید۔ امام نے کہا اس اسدی برادر نے سچ کہا ہے، یقیناً خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو ارادہ کرتا ہے اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ تو اس موقع پر جو ہے اس نے پوچھا کہ آقا آپ نے ایسے موقع پر مکہ چھوڑ کر عراق کا سفر کیوں اختیار کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ بھی عرض کرتا ہوں، ان ہؤلاء اخافونی وهذه کتب اہل کوفہ وهم قاتلی فاذا فعلوا ذلك ولم يدعوا لله محرما الا انتهكوه بعث الله عليهم من يقتلهم حتى يكونوا اذل من قوم الامہ۔ بنی امیہ نے مجھے خوف میں مبتلا کر دیا ہے اور ساتھ ہی اہل کوفہ کی خطوط ہیں جو اب میرے قتل کی ٹھانے ہوئے ہیں، اگر وہ ایسا کریں گے اور خدا کے مقرر کردہ حرمت کی حد تک کریں گے تو خدا بند عالم ان پر ایسے شخص کو مسلط کر دے گا جو انہیں اس حد تک موت کے گھاٹ اتار دے گا کہ قوم امہ بھی ان سے زیادہ ذلیل و رسوا نہیں ہوئے ہوں گے۔ یہ مقام 6واں مقام تھا، مقام وادی صفرا، معذرت یہ مقام ذات عرق تھا۔ اس کے بعد جو اگلا 7واں مقام ہے وہ بطن الرمہ کہلاتا ہے یا الحاجز اس کو کہتے ہیں۔ یہ مدینے کے رستے پر ہے، یہاں سے یعنی یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر بصرہ اور کوفہ کے راستے جدا ہوتے ہیں، یعنی یہاں سے آپ یوں سمجھیں کہ لیفٹ کی طرف جائیں تو بصرہ کی طرف کا رستہ ہے اور دائیں طرف کے سیدھ میں جائیں گے تو کوفہ کا رستہ ہے۔ تو اس منزل پر امام حسین علیہ السلام نے یہاں سے، یہ جگہ تھی جہاں سے امام نے جناب قیس ابن مسحر سیداوی کو یا عبداللہ ابن یقطر کو، جن کا میں نے ذکر کیا تھا کہ جو امام کے سفیر تھے اور ان کو کوفہ میں شہید کیا گیا، یہاں سے ان کو امام نے روانہ کیا تھا کوفہ کے اہل کوفہ کی طرف خط دے کر۔ بس اس خط کا متن بیان کر کے میں آج کی اس گفتگو کا اختتام کرتا ہوں جو قیس کے ساتھ امام نے بھیجا۔ امام نے فرمایا بعد از حمد و ثنا میرے پاس مسلم ابن عقیل کا خط پہنچا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ لوگ ہماری نصرت کے لیے مجتمع اور ہمارے لیے ہمارا حق طلب کرنے کے لیے یکجا ہو چکے ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمارے لیے بہتری کے سامان مہیا کرے اور تمہیں اس بات پر عظیم اجر عطا فرمائے۔ خلاصۃ الاحوال یہ ہے کہ میں مکہ معظمہ کو 8 ذی الحج سے چھوڑ کر تمہاری طرف چل پڑا ہوں۔ جو ہی میرا قاصد تمہارے پاس پہنچے تو تم فوراً ہی اپنے معاملات کو درست کر لو، میں بھی انہی دنوں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ امام کے خط کا متن تھا، یہاں پر ہم اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ، کل اس سے آگے ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔